جنگل کی پیاری شالی، پانچواں اور آخری حصہ۔ دن بدن تاجی، نینو اور بڑھیا ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ بچوں نے بڑھیا کا جھونپڑا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور خوبصورت بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگل کے پرندے پہلے کی طرح چہچہانے لگے، اگرچہ وہ اور بڑھیا اب بھی شالی کو نہیں بھولے تھے، جیسے دونوں بہن بھائی اکثر اپنے بچھڑے ہوئے والدین کو یاد کرتے تھے۔ بارش کا موسم اور سیلابی کیفیت اب تھم چکی تھی۔ اب تاجی بھی بڑھیا کی ٹوکریاں بنانے میں مدد کرتی اور نینو بڑھیا کے ساتھ جھونپڑے کے قریب کھیت میں آلو بوتا۔ بڑھیا نے وقت گزاری کے لیے ٹوکریاں تو کئی طرح کی بنا لی، لیکن اس کا دل کسی بھی طرح آمادہ نہ تھا کہ وہ شالی کے بغیر دریا پار دوسرے گاؤں کے بازار جائے۔ دونوں بہن بھائی شالی سے ناواقف تھے، اس لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ بڑھیا اتنی اداس کیوں رہتی ہے۔ ایک دن بارش کے بعد حسین کوس و قزح کے رنگ آسمان پر بکھرے دلکش منظر پیش کر رہے تھے اور کسی انجانی خوشی کا پیغام دے رہے تھے۔ تاجی نے بڑھیا کو ٹوکریاں بازار لے جانے پر آمادہ کر ہی لیا اور پھر تینوں بانس کے تختے پر سوار ہو کر دریا پار دوسرے گاؤں بازار پہنچے۔ اب دریا پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ بازار پہنچتے ہی بڑھیا کی نظر ایک سوداگر پر پڑی جو چڑیاں، مرغیاں اور طوطے بھی بیچ رہا تھا۔ انہی پنجروں میں سے ایک میں شالی بھی قید تھی۔ بڑھیا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جب شالی کی نظر بڑھیا پر پڑی تو بےتابی سے پنجرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب بڑھیا نے سوداگر کو اپنی شالی کے بارے میں بتایا تو اس نے انکشاف کیا کہ اسے یہ بلی کچھ عرصہ پہلے سیلابی ریلے میں بہتی نظر آئی۔ اس نے بلی کی جان بچائی تھی۔ یہ سن کر بڑھیا نے منہ مانگی قیمت دے کر شالی کو خریدنا چاہا، لیکن سوداگر نے شالی کی بے قراری اور بڑھیا کی بے چینی دیکھی تو شالی کا پنجرہ کھول دیا اور اسے تحفے کے طور پر بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سب لوگ خوشی خوشی اپنے جھونپڑے کو لوٹے۔ موسم چونکہ اب بدل چکا تھا، اس لیے شام کے وقت ہلکی ہلکی خنکی ہونے لگتی۔ تاجی نے لکڑیاں جلائیں اور نینو کھیت سے آلو اکھاڑ لایا۔ بڑھیا، تاجی اور نینو آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور آلو بھون بھون کے کھانے لگے۔ یہ شالی کی آمد کا جشن تھا۔ شالی بڑھیا کے پاؤں پر بیٹھی تھی، دونوں کی آنکھوں سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس موقع پر نینو نے بانس سے بنی بانسری پر خوبصورت دھن سنا کر سب کو محظوظ کیا۔ در حقیقت نینو اور تاجی دل ہی دل میں اپنے گمشدہ والدین کے لیے اداس تھے، مگر آج کا دن سب کے لیے بڑی خوشیاں لایا تھا۔ آگ کی روشنی اور بانسری کی آواز سن کر کچھ بدحال لوگ بڑھیا کے جھونپڑے کے پاس آئے اور بڑھیا کو بتایا کہ وہ سیلاب زدگان ہیں، اپنا گھر بار، گھریلو سامان، مویشی، یہاں تک اپنے عزیزوں کو بھی کھو بیٹھے ہیں اور اب سر چھپانے کی محفوظ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اسی تلاش میں وہ اس جنگل میں آ پہنچے اور آگ کی روشنی دیکھی تو اس جگہ کو انسانی آبادی کے قابل سمجھا۔ یہ سن کر بڑھیا نہایت فراخ دلی سے بولی، واقعی ہم سب یہاں مل جل کر اچھے طریقے سے گزر اوقات کر سکتے ہیں اور مجھے سب کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ اتنے میں تاجی اور نینو نے ان بدحال لوگوں میں اپنے والدین کو بھی تلاش کر لیا اور بےتابی سے ان سے لپٹ گئے۔ ان کے والدین بھی خوشی سے آنسو بہانے لگے اور شالی لپک کر بڑھیا کے کندھوں پر سوار ہو گئی۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی؟ یقیناً آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔